بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، جس طرح محرم الحرام والا مہینہ بڑی عظمت والا، بڑی شان والا، بڑے بلند مرتبے والا ہے، اسی طرح محرم الحرام کے 2 دن یعنی 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام کے دن بھی بڑی فضیلت والے دن ہیں۔ ان دنوں میں بہت زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان 2 دنوں میں کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرنے چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے اور گناہوں سے پکی توبہ کریں کہ یا اللہ، آج کے بعد میں کبھی بھی کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ ویسے تو بندہ کسی بھی دن کسی بھی وقت توبہ کر سکتا ہے اور عبادت کر سکتا ہے، مگر کچھ خاص دن ہوتے ہیں، کچھ خاص وقت ہوتے ہیں، کچھ خاص مہینے ہوتے ہیں جن کی خاص اہمیت ہوتی ہے، جیسے رمضان المبارک کا مہینہ، محرم الحرام کا مہینہ، ذی الحج کا مہینہ، اور ان میں کچھ خاص دن ہوتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام کا ایک خاص عمل بتانے لگا ہوں کہ آپ نے ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے، صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنی ہے، کسی غریب کی مدد کرنی ہے، ذکر اذکار کرنا ہے، اور ان 2 دنوں میں روزہ رکھنا ہے، یا 9 اور 10 محرم الحرام کا رکھیں یا پھر 10 محرم الحرام اور 11 محرم الحرام کا روزہ رکھیں، اور اس کے ساتھ ایک تسبیح 9 محرم الحرام کو اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ، اور ایک تسبیح 10 محرم الحرام کو اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ صبح فجر کے بعد سے لے کر مغرب سے پہلے تک آپ یہ تسبیح کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ تسبیح کون سی ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کے بعد آپ کی جو بھی پریشانی ہے، حاجت ہے، مصیبت ہے، تکلیف ہے، رزق کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، قرض یا مرض، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، پریشانی ہے، حاجت ہے، اس کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام جائز حاجات پوری ہوں گی۔ تو کوشش کریں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کا بھی فائدہ ہو سکے۔ تو ہمیں دے اجازت، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔